الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحابہ وآل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فمن بدله بعد ما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه ان اللہ سمیع علیم، فمن خاف من موص جنفا او اثما فاصلح بینہم فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، ایاما معدودات، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون، صدق الله مولانا العظيم۔ الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وصحابك یا سیدی یا نور اللہ۔ برادران اسلام، میرے دوستوں، بزرگوں اور مجھے سننے والوں، دیکھنے والوں اور میرے چینل کے ساتھ جڑے ہوئے مسلمان بھائیوں، قرآن کریم فرقان حمید اللہ کی لاریب بے عیب کتاب کا درس جو ہے وہ الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ دعا کرو کہ میرا یہ درس دینا میرے لیے اور میرے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے، اور جتنے بھی دوست جہاں کہیں سے سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، سب کے لیے، سب کے آباء و اجداد کے لیے بخشش کا سامان بنائے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، کتب علیکم اذا حضر احدکم الموت ان ترک خیرا الوصیۃ للوالدین والاقربین بالمعروف حقا علی المتقین، فرض کیا گیا ہے تم پر جب قریب آ جائے تم میں سے کسی کے موت، بشرطے کہ چھوڑے کچھ مال، کہ وصیت کرے اپنے ماں باپ کے لیے اور قریبی رشتہ داروں کے لیے، انصاف کے ساتھ ایسا کرنا ضروری ہے پرہیزگاروں پر۔ یعنی جب موت کے اسباب ظاہر ہو جائیں، بندے کو پتہ چل جائے کہ اب بچنے کی امید نہیں ہے، اب بس آخری مراحل چل رہے ہیں، تو اس وقت جو ہے یہ وصیت کرنے کا حکم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب تم پر وقت قریب آ جائے تم میں سے کسی کا موت کے حوالے سے، تو اسے چاہیے کہ اگر مال رکھا ہے تو اس کے لیے کوئی وصیت کر دے۔ تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم سے روایت ہے کہ ان کے آزاد کردہ ایک غلام نے وصیت کرنے کا ارادہ کیا اور اس کے پاس 900 درہم تھے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے وصیت سے روک دی اور فرمایا، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ان ترک خیرا، یعنی خیر سے مراد مال کثیر ہے۔ اگر تھوڑا مال ہے تو اس کے لیے نہیں ہے، اگر کثرت سے مال ہے تو اس کے لیے۔
ابن ابی شیبہ نے اپنی مصنف میں لکھا کہ حضرت ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے وصیت کرنے کے بارے میں سوچا تو میں نے اس سے پوچھا تیرا مال کتنا؟ اس نے کہا 3000 درہم۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے پوچھا تیرے گھر کے کتنے افراد ہیں؟ اس نے کہا 4۔ تو پھر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تلاوت فرمائی اور فرمایا تیرا یہ مال بہت تھوڑا ہے، تو اسے اپنے اہل و عیال کے لیے ہی چھوڑ دے۔ یعنی یہ مال اتنا نہیں ہے جس کے بارے میں آپ دیگر وصیت کریں کہ اس کو ادھر خرچ کر دیں نا ادھر خرچ کر دینا، نہیں، بلکہ یہ زیادہ مال نہیں ہے تو اس کے لیے وصیت نہ کرو، یہ تمہارے گھر والے ہی اہل و عیال کے لیے ہی یہ کافی ہوگا۔ تو حضرت ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے، وہ فرماتے ہیں میں نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ہر صاحب حق کو اس کا حق عطا کر دیا، پس وارث کے لیے کوئی وصیت نہیں۔ یعنی یہ وصیت اس وقت تھی جب جو ہے وراثت کے حوالے سے معاملات، وراثت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، اس سے پہلے یہ وصیت کا حکم تھا۔ جب وراثت کا حکم ہوا تو پھر یہ حکم جو ہے وہ منسوخ ہو گیا۔ وصیت کرنا وراثت کے حکم سے پہلے فرض تھی، لیکن جب وراثت کے مسائل یا وراثت کا حکم نازل ہوا تو پھر وصیت کرنا منسوخ ہو گئی۔ تو اس لیے صاحب حق کو اس کا حق جو ہے وہ دیا جائے گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کیا گیا کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی وارث کے لیے وصیت جائز نہیں مگر جب کہ دیگر ورثاء اس کی اجازت دیں۔ تو بھئی اس وقت وصیت کی جا سکتی ہے جب دیگر معاملات میں کوئی اس طرح کا مسئلہ نہ آئے، کوئی دقت نہ آئے، کوئی پریشانی نہ آئے، تو اس وقت جو ہے وہ وصیت کی جا سکتی ہے، وگرنہ نہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں کہ میری سخت تکلیف کی حالت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری عیادت کے لیے تشریف لائے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درد اور تکلیف اتنی شدت اختیار کر چکی ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ملاحظہ فرما رہے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ آپ سارے مال کی وصیت، اپنے سارے مال کی وصیت کر دوں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ میں نے عرض کی پھر آدھے مال کی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں۔ پھر میں نے عرض کی کیا مال کے تیسرے حصے کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، تیسرے حصے کی وصیت کر سکتے ہو۔ پھر میں فرمایا تیسرا حصہ بھی زیادہ ہے، تیرا اپنے ورثاء کو مالدار اور غنی چھوڑنا اس سے بہتر ہے کہ تو انہیں اتنا تنگ دست چھوڑے کہ وہ لوگوں سے بھیک مانگنے لگیں۔ یہ نہیں ہے کہ بھئی میرا یہ مال اتنا اس کو دے دینا۔ وصیت یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس مال اتنا وافر مقدار میں ہے تو آپ اپنے بیوی بچوں کے لیے چھوڑ کر جائیں، اور جب وافر مقدار میں تو تب تو آپ وصیت کر سکتے ہیں، کرنا نہیں۔ اب آگے فرمایا فَمَن بَدَّلَهُ بَعْدَ مَا سَمِعَهُ فَإِنَّمَا إِثْمُهُ عَلَى الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ إِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ پھر جو بدل ڈالے اس وصیت کو سن لینے کے بعد تو اس کا گناہ انہیں بدلنے والوں پر ہوگا، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی کہ وصیت کی ہے وہ اس میں تغیر و تبدل کر دے تو وہ جس نے تغیر و تبدل کیا ہے وہ گناہ گار ہوگا۔ اس کے معاملات کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا۔ آگے فرمایا فَمَنْ خَافَ مِن مُوصٍ جَنَفًا أَوْ إِثْمًا فَأَصْلَحَ بَيْنَهُمْ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اور جسے اندیشہ ہو وصیت کرنے والے سے کسی طرفداری یا گناہ کا، پس وہ صلح کرا دے ان کے درمیان،
تو کچھ گناہ نہیں اس پر، بے شک اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی جس سے یہ اندیشہ اور توقع ہو کہ وصیت کرنے والے کی جانب سے کسی قسم کا کوئی معاملات غلط ہو رہے ہیں، یعنی کہ وہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، یا دیگر جس کے بارے میں وصیت کی جا رہی ہے اس کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، تو اس میں چاہیے یہ کہ جو بندہ صحیح کام کرے تو وہ اچھا کام ہے، آسن کام ہے۔ اگر کسی کے اندر کوئی لڑائی جھگڑا ہے، طبیعت ایسی خراب ہے، تو اسے چاہیے کہ اس وقت پہ کوئی بندہ جو ہے وہ بیچ بچاؤ کر کے وہ صلح کروا دے، تاکہ پھر کل کو افسوس نہ ہو، کاش ہم اس سے معافی مانگ لیتے۔ ایسا ہوتا ہے، ہوتا کیا ہے، ہم تھوڑی سی انا کی وجہ سے بعض اوقات بہت بڑی غلطی کر بیٹھتے ہیں، جس کا خمیازہ جب ہمارا بھائی ہماری بہن اس دنیا سے جا رہی ہوتی ہے، چلے جاتے ہیں، تو پھر ہم جو ہے پچھتاتے ہیں کہ کاش ہم ان سے صلح کر لی ہوتی۔ حضرت نعمان بن بشیر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد محترم انہیں لے کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضور عرض کی، میں نے اپنے اس بیٹے کو کچھ غلام دیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم نے اپنی ساری اولاد کو اسی کی مثل دیا؟ انہوں نے عرض کی، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پھر اسے بھی واپس لے لو۔ یعنی کہ برابری کرنے کا حکم ہے، نہ یہ کہ تم اپنی مرضی سے من مانی سے جو مرضی کرتے رہو اور باقیوں کو پوچھو نہ، ایک ہی کو پوچھ لو، تو یہ بھی گناہ گار ہونے کا اندیہ دیا جا رہا ہے کہ بندہ وہ گناہ گار ہوگا، کیونکہ اس نے تقسیم کرنے میں غلطی کی ہے۔ تو اگر ایک بندہ غلطی کر رہا ہے تو دوسرے کو چاہیے کہ اس کو سدھارے، نہ یہ کہ ہاں جی کوئی بات نہیں، وہ بیچارہ ماڑا سی تے کوئی نہیں، انہوں تسی زیادہ مال دے دیتا تے کیڑی گل ہے، نہیں، بلکہ برابر یکسوئی کے ساتھ، برابری کے ساتھ جو ہے وہ تقسیم کرنے کا حکم ہے۔ آگے اللہ فرمائے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، فرض کیے گئے تم پر روزے جیسے فرض کیے گئے تھے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے، کہ کہیں تم پرہیزگار بنو۔ یعنی جیسے فرض کیے گئے ان انبیاء اور امتوں پر جو تم سے پہلے تھی۔ یعنی روزہ جو ہے پہلے بھی لوگوں پر فرضیت ہے۔ حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ ہم سے پہلے لوگوں کا روزہ ایک دن کی رات کے شروع سے لے کر دوسرے دن کی رات آنے تک ہوتا تھا، اور ابتدائی اسلام میں بھی اسی طرح تھا۔ یعنی پہلے لوگوں کا روزہ یعنی شام کو شروع کیا، اگلے دن شام کو افطاری کرنا۔ لہذا پہلے اسلام کے ابتدا میں بھی ایسا روزے کی کنڈیشن تھی۔ یہ روزہ اس کے مشابہ ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے یہ کہا ہے کہ رمضان مبارک کے روزے نصارہ پر اسی طرح واجب تھے جیسے ہم پر فرض کیے گئے، پس بسا اوقات وہ شدید گرمی کے موسم میں آتے تھے تو سخت پیاس کی وجہ سے وہ ان کے لیے مشکل ہوا کرتے تھے، اور کبھی سخت سردی میں آتے اور وہ بھوک کے سبب ان پر مشکل گزرتا۔ لہٰذا ان کے علماء روزہ جمع ہوئے اور انہوں نے موسم بہار میں روزے رکھنے پر اجماع کر لیا، اور اپنے اس عمل کے کفارے کے لیے اپنی طرف سے 10 روزوں کا اضافہ کر دیا۔ یعنی انہوں نے اپنی ایک ہی وقت رکھ دیا جی، بس اسی میں۔ اب جیسا کہ رمضان ہے، کبھی سردی میں آ رہا ہے، کبھی گرمی میں آ رہا ہے، ایک روٹین، ایک چین چلی ہوئی ہے، تو اسی حساب سے رمضان کے روزے آتے ہیں۔ لیکن انہوں نے اپنے اوپر مختص کر لیا جی، بس ہم نے انہی دنوں میں روزے رکھنے، اس کے علاوہ روزے رکھنے کا نہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اگر میں سارا سال روزے رکھوں تو بالیقین اس دن افطار کروں گا جس میں شک کیا جائے، یعنی اس کے بارے میں
کہا جاتا ہے کہ یہ شعبان سے متعلق ہے۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ یہ رمضان میں سے ہے، اس لیے کہ نصارہ پر رمضان مبارک کے روزے فرض کیے گئے تو انہوں نے 30 سے پہلے ایک دن روزہ رکھا اور 30 کے بعد بھی ایک دن روزہ رکھا، یعنی وہ شک کہ کوئی گنجائش ہی نہ رہے کسی قسم، تو ایسا کرنا جو ہے یہ پہلے لوگ کرتے رہے۔ اور نصارہ کے روزوں کی بات یہاں تک کہ تعداد جو ہے وہ 50 تک پہنچ گئی، یعنی 10 روزے کبھی رکھنے، آگے آگے بڑھتے بڑھتے انہوں نے وہ 50 روزے رکھنا شروع کر دیے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے روزوں کے بارے میں، کیونکہ روزہ جو ہے اس سے شہوت ختم ہوتی ہے تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ، کیونکہ روزہ شہوت کو ختم کرتا ہے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نوجوانوں کے گروہ، اگر تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ نکاح کرے، کیونکہ نکاح نگاہوں کو جھکا دیتا ہے، شرمگاہ کو محفوظ کر دیتا ہے، اور جو اس کی طاقت نہ رکھتا ہو تو اس پر لازم ہے کہ وہ روزے رکھے۔ اللہ، کتنی اعلیٰ تعلیم فرمائے حضور نے، فرمایا ایام معدودات، شمار کرو، گنتی کرو، فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر جو تم میں سے بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھ لیں۔ وعلی الذین یطیقون فدیۃ طعام مسکین، اور جو لوگ اسے بہت مشکل سے ادا کر سکیں ان کے ذمہ فدیہ ہے، ایک مسکین کا کھانا ہے۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو خوشی سے زیادہ نیکی کرے تو وہ لوگ اس کے لیے زیادہ بہتر ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تمہارا روزہ رکھنا ہی بہتر ہے تمہارے لیے اگر تم جانتے ہو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بندہ بیماری کی حالت میں ہے تو وہ روزے نہ رکھے، مسافر ہے وہ روزے نہ، لیکن وہ معاف نہیں ہے، بعد از سفر، بعد از بیماری، صحت یاب ہونے کے بعد جو ہے وہ اتنے روزوں کو شمار کریں اور اس کے بعد پھر وہ روزے رکھیں۔ حضرت ام المؤمنین ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عاشورہ کے دن روزہ رکھنے کا حکم دیا کرتے تھے، پھر جب رمضان مبارک کے روزے فرض ہوئے تو جو چاہتا روزہ رکھ لیتا اور جو چاہتا نہ رکھتا۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو بھیجا کہ وہ لوگوں میں جا کر اعلان کر دے کہ آج عاشورہ کا دن ہے، لہٰذا جو کھا چکا ہے وہ اپنے روزے کو مکمل کرے، یا فرمایا وہ روزہ رکھے اور جس نے کچھ نہیں کھایا وہ نہ کھائے۔ 10ویں محرم کے روزے کی بھی بڑی فضیلت ہے اور بڑا مقام ہے، بڑی اللہ تعالیٰ کے محبوب کی طرف سے اس کی شان تھی۔ مولا علی پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر ائمہ حدیث سے بھی روایت ہے، فرمایا کہ مسافر کے لیے مسا کی مدت 3 دن اور 3 راتیں مقرر کی اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات ہے۔ تو یعنی مسافر کا جس طرح روزے کے حوالے سے مسافر کو چھوٹ دی گئی ہے، تیمم کے حوالے سے بھی چھوٹ ہے، 3 دن اور 3 راتیں، اور مسافر مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات جو ہے یہ مقرر کی گئی ہے۔ باہر کیف بیماری کے حوالے سے یہ نہیں ہے کہ بندہ تھوڑی سی سر درد ہے یا تھوڑی سی تکلیف ہے تو بندہ روزہ چھوڑ کے بیٹھ جائے۔ جی قرآن نے کہا ہے کہ بیماری کی حالت میں روزے نہیں رکھ سکتے، لیکن اتنا نہیں ہے، بیمار اتنا ہو کہ وہ روزہ رکھنے کی سکت نہ رکھتا ہو یا اس کو روزہ مکمل کرنے کی اس کے اندر طاقت نہ ہو، تب جا کر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، وگرنہ روزہ جو ہے وہ چھوڑنا کا حکم نہیں ہے۔
اور دودھ پلانے والی عورتوں کے حوالے سے اللہ اکبر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حاملہ اور دودھ پلانے والی عورت پر کفارہ واجب ہوتا ہے، قضا نہیں، اور وہ جس نے بغیر عذر کے رمضان المبارک کے قضا روزوں میں تاخیر کر دی یہاں تک کہ دوسرا رمضان آ گیا، تو اس کے لیے امام مالک اور امام شافعی رحمہ اللہ مجمعین نے کہا ہے کہ اس پر قضا کے ساتھ فدیہ بھی واجب ہوگا، لیکن امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس پر صرف قضا واجب ہوگی اگرچہ اس نے کئی سالوں کے بعد ان کی قضا کی ہو، یعنی اگرچہ اگلا رمضان آنے تک اس نے قضا نہیں کی تو احناف کے اندر تو صرف اور صرف قضا ہے، لیکن امام شافعی کے نزدیک جو ہے وہ قضا کے ساتھ کفارہ بھی دینا ہوگا۔ بہرحال میرے دوستوں، میرے محبوب کے غلاموں، خالق کائنات مالک ارض و سما کی بارگاہ اقدس میں دعا ہے کہ اللہ میری آپ کی حاضری کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبولیت کا درجہ عطا فرمائے، اور ہمیں اسی طرح درس قرآن سے، دروس قرآن سے جڑے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جنہوں نے یہ پورا درس سنا ہے میں ان کو مشکور بھی ہوں اور ان کے لیے دعا گو بھی ہوں کہ اللہ ان کو دین و دنیا کی بھلائیوں سے مالا مال فرمائے، دین و دنیا کی ہر نعمت سے مالا مال فرمائے، اور ہمارے اس درس قرآن کے سلسلے کو جاری و ساری رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کا حامی و ناصر ہو اللہ، ہم سب کے ماں باپ، بہن بھائی، اعز و اقربا کی کامل مغفرت فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔